السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ واللہ بکل شیء علیم۔ معزز اور موقر ناظرین و ناظرات، سلسلے تفسیر قرآن کے اس بابرکت پروگرام میں سورہ بقرہ آیت نمبر 282 کا بالکل آخری حصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، اور اسی پر انشاءاللہ اس آیت کریمہ کی تفسیر کا سلسلہ جو کئی دنوں سے چل رہا ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ تم کو سکھائے گا، تم کو علم دے گا، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں بہت پیاری بات کہی، خاص طور سے علم کے بارے میں، اور یہ اللہ نے بتایا ہے کہ علم کے حصول کا ایک بہت ہی اہم ذریعہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تم کو علم دے گا۔ تقوی اختیار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ شریعت اسلامیہ پہ ڈٹے رہو، شریعت اسلامیہ پہ جمے رہو۔ اللہ رب العزت جو آپ کو حکم دے اس پر عمل کریں، اللہ کی توحید پر جمے رہیں، اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر کاربند رہیں، فرائض کو ادا کریں، حرام چیزوں سے بچیں، قرآن و حدیث کی اتباع کریں، مخالفت نہ کریں، متقی و پرہیزگار بندہ زندگی گزاریے، بن کر کے زندگی گزاریے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کا جب ہم تقوی اختیار کریں گے تو اللہ تعالی ہم کو علم عطا فرمائیں گے، جو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، کیونکہ علم کے بغیر تو کوئی توحید بھی نہیں جان سکتا، علم کے بغیر کوئی جنت میں جا ہی نہیں سکتا، علم کے بغیر کوئی جہنم سے بچ ہی نہیں سکتا، کیونکہ جب علم نہیں ہوگا تو آپ عمل کیسے کریں گے؟ پہلے علم ہے نا، علم ہے تو عمل۔ آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو علم ہے نا، 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے، اسلام کا دوسرا رکن ہے، یہ علم ہے آپ کو، تب نماز پڑھنے آتے ہیں، آپ نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ تو علم کے بغیر تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، کوئی انسان کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، جنت میں جا ہی نہیں سکتا جب تک اس کے پاس علم نہ ہو۔ اور علم کے حصول کا بہت بڑا ذریعہ اللہ کا تقوی اختیار، یعنی جو پڑھیں، جو سیکھیں، جو علم اللہ تعالیٰ آپ کو دے، آپ اس پر عمل کریں، اس پر عمل ہی تقوی ہے۔ جب آپ علم حاصل کریں گے، معلومات جمع کریں گے، آپ کی معرفت بڑھے گی، لیکن اس کے مطابق عمل نہیں ہوگا، تب اللہ تبارک و تعالی اس علم سے برکت کو کھینچ لیتے ہیں، اور آدمی بہت کچھ معلوم ہونے کے باوجود بے برکت ہو جاتا ہے۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب شعر میں یہ کہا ہے انہوں نے کہ شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی بترک المعاصی لأن العلم نور من الہ ونور اللہ لا یؤتی لعاصی۔ کہتے ہیں کہ میں نے وکیع سے شکایت کی حافظے کی خرابی کا، حافظہ یاد نہیں ہوتا، بھول جاتے ہیں، چیزیں محفوظ نہیں رہتی، تو اس کی شکایت کی کہ امام صاحب
وکی ابن الجراح الرواسی الکوفی بہت بڑے محدث ہیں، بڑے بڑے محدثین کے استاد ہیں. تو ان سے پوچھا کہ حافظے کی مضبوطی کیسے ہوگی، علم زیادہ سے زیادہ حاصل کیسے ہو سکتا ہے، علم محفوظ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے سب سے اہم جو نصیحت کی کہ گناہوں کو چھوڑ دو، فرائض سے غفلت، محرمات کا ارتکاب. علم ہے نمازی نہیں پڑھتے، ختم ہے، ایسا علم بیکار ہے. تو کہا کہ گناہوں کو چھوڑ دو. کیوں؟ انہوں نے کہا کیونکہ علم یہ اللہ کا نور ہے، یہ اللہ کی طرف سے نور ہے، اور اللہ کا نور کسی نافرمان کو نہیں دیا جا سکتا. علم نور ہے، اللہ کا نور کسی نافرمان کو نہیں دیا جا سکتا. اسی کو یہاں پر اللہ نے کہا واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تم کو علم دے گا، بے فکر رہو. تقوی رہے گا اللہ علم دے گا. تقوی اختیار کرو، محنت کرو، اللہ تعالیٰ علم دینے والا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو ہے علم کا پھل جو ہے وہ عمل ہے. اگر علم کے ساتھ عمل نہیں ہے تو گویا کہ آپ کے پاس ایسا درخت ہے جس پہ پھل نہیں آتے، اور ایسا درخت جس پہ پھل نہ آتے ہوں اس کا انجام کاٹ کر پھینک دیا جاتا ہے. کوئی برداشت نہیں کرے گا کہ اس کے کھیت میں، اس کے آنگن میں، اس کے گھر کے آگے پیچھے اس نے کوئی پھلدار درخت لگایا بڑے شوق سے، لیکن اس پہ پھل نہیں آتے، کاٹ کر پھینک دے گا. تو تقوی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، بہت بڑا ذریعہ ہے. اللہ رب العزت نے جو ہے ہمیں اور آپ کو سب کو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ مانگنے کا، دعا کرنے کا حکم دیا ہے کہ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی علما. اے اللہ ہم کو علم زیادہ دے دے. علم سب سے بڑی دولت ہے، علم سب سے بڑی دولت ہے. علم کی دعا ہر ایک کو کرنی چاہیے، کیونکہ علم سے ہی آپ چیزوں کو پہچانیں گے، آپ اچھے بری میں تمیز کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. اور اس علم کے حصول کا ایک بہت اہم ذریعہ ہے کہ اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کریں، جو پڑھیں عمل کریں. علم کی حفاظت کا سب سے بڑا ذریعہ عمل ہے، سب سے بڑا ذریعہ ہے. آپ جو پڑھتے جائیں، عمل کرتے جائیں، کبھی علم نہیں بھولے گا، کبھی وہ علم آپ سے ضائع نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کا عمل ہے، آپ کو یاد رہے گا. اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا واللہ بکل شیء علیم. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. آپ یہاں پر غور کیجئے کہ رب العزت کے 99 نام ہیں، اور سارے کے سارے نام پیارے اور اچھے. ان 99 ناموں میں سے ایک نام علیم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے نام علیم کا تذکرہ کیا ہے اور صفت علم کو واضح کیا ہے. سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علیم کی صفت کا ہی تذکرہ کیوں کیا ہے؟ علیم نام کا تذکرہ کیوں کیا؟ اس پر آیتوں کیوں ختم کی؟ پھر اللہ تعالیٰ قدیر ہے، خبیر ہے، قادر ہے، غفار ہے، رحیم ہے، رحمان ہے. بہت ساری صفات، بہت سارے اسماء، بہت سارے نام ہیں اللہ کے، کوئی بھی لا سکتا تھا. یہ اللہ تعالیٰ اس لیے یہاں پر علیم کی صفت، علیم کا نام لایا کہ آپ کو اچھی طریقے سے بتا دے کہ دیکھو یہ لکھنا پڑھنا یہ تو دنیاوی وسائل کے طور پر ہے ہی، اور اس کا ہم نے حکم دیا تو اس کی پابندی کرنی ہی ہے. لیکن یاد رکھو حقائق کو کبھی بدلنے کی کوشش مت کرنا. کہیں کسی طریقے سے کوئی راستہ دیکھ کر کے حقیقت کو چھپانے کی کوشش مت کرنا. اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. یہ جو اختلاف کر بیٹھے ہو
اور خریدنے والا کہتا ہے کہ میں نے 50 میں خریدا، اور بیچنے والا کہہ رہا ہے میں نے 60 میں بیچا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ کے یہاں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ گواہو یاد رکھو، جو گواہی دیتے ہو آپ کو اس کا جو علم ہے وہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، ٹھیک ٹھیک گواہی دینا۔ لکھنے والے معاملات کو لکھ رہے ہو، یاد رکھو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، اچھے سے ٹھیک ٹھاک لکھنا۔ سارے لوگوں کو، یعنی لین دین کرنے والے، دو فریق جو معاملہ کر رہے ہیں، جو لکھ رہے ہیں، جو گواہی دے رہے ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ ہوشیار اور چوکنا کر رہا ہے کہ دیکھو یاد رکھنا، جو یہ کچھ بھی لکھا پڑھی، جو کچھ باتیں ہو رہی ہیں، جو کچھ کہنا سننا ہو رہا ہے، سب اپنی جگہ پر ہے۔ ایک لفظ بھی نکالنا، اپنے دل میں کوئی بات رکھنا، تو یاد رکھنا اللہ رب العزت جاننے والا ہے۔ اللہ سے نہیں بھاگ پاؤ گے، اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ تو یہ احساس دلایا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو صحیح بات کرنی ہے، صحیح گواہی دینی ہے، صحیح لکھنا ہے، صحیح جو ہے بولنا ہے، صحیح جو ہے کیا نام ہے باتیں کرنی ہے، کوئی غلط بات نہیں کرنی۔ اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے بھی وعدہ کر دیا کہ آپ کے دل میں تقوی ہے یا نہیں۔ تقوی کا مرکز سب کو معلوم ہے کہاں ہے، دل ہے۔ تقوی کا مرکز دل ہے۔ یہ سب تو اس کے جو ہے کیا نام ہے نشانیاں ہیں اس کے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا؟ الا ان التقوی ہا ہونا، الا ان التقوی ہا ہونا، الا ان التقوی ہا ہونا۔ لوگوں تقوی تو یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ وَيُشِيرُ إِلَىٰ صَدْرِهِ 3 مرات، اور آپ نے 3 بار اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا۔ تو تقوی تو دل میں ہوتا ہے، لیکن اس کے مظاہر ہے نماز پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، تلاوت کرنا، ذکر و اذکار، تسبیح، تحلیل، گناہوں سے بچنا، یہ مظاہر ہے اس کے۔ آپ کے دل میں تقوی ہے نہیں ہے کہ جو ہے کیا نام ہے یہ مظاہر ہے۔ اور اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کہا ہے کہ جس میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے گا تو پورا جسم صحیح ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور ہمارے دل میں تقوی ہے، اس کا مطلب ہمارا دل صحیح ہے۔ تو اگر دل میں تقوی ہوتا، ہمارا دل صحیح ہوتا، تو ہمارا ہاتھ، ہمارا پیر، ہماری آنکھیں، ہمارا کان، ہمارے اعضاء، جوارے، دین اور رأس سب صحیح ہو جائیں گے۔ اور اگر وہ ٹکڑا بگڑ گیا، اگر اس میں تقوی نہیں ہوگا، تو پورے اعضاء خراب ہو جائیں گے۔ تو اعضاء کا بگڑنا اس بات کی دلیل ہے کہ دل بگڑا ہوا ہے۔ اعضاء کا صحیح رہنا، عمل کرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا دل صحیح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو بیان فرمایا ہے۔ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو قرآن کی مبارک آیتوں کے ذریعے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ تعالیٰ عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔